بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 95 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج تیسری نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 2 نشستوں میں اس پورے معاملے کا پس منظر زیر بحث آیا۔ آپ نے بتایا کہ جو پہلا مرحلہ تھا یعنی نزول کا مرحلہ، اس موقع پہ وہ کیا 2 مشکلات ہیں، عملی چیزیں ہیں جو پیش آئیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلا یہ کہ کیا تمام لوگوں کو اسی لہجے کا پابند کرنا ہے جس لہجے میں قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور دوسری یہ کہ اگر کہیں سہو و نسیان ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں کیا کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لائحہ عمل تھا، تفصیلاً آپ نے بتایا، اور پھر قرآن مجید نے بھی اس موقع پر کیا رہنمائی کی زیر بحث آیا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، بتائیے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور آگے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اس مرحلے کے بارے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آیات رکھی تھی جی، اور یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول کے مرحلے میں اضطراب ہوتا تھا۔ یہ اضطراب اس پہلو سے بھی تھا کہ یہ پورا قرآن مجھ پر نازل کر دیا جائے، یہ لوگ جو میرے ساتھ جھگڑتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو ہر پہلو سے جواب مل جائے، میں اتمام حجت کے جس منصب پر فائز کیا گیا ہوں اس کی ذمہ داریوں سے میں سبق دوش ہوں۔ تو اس پہلو سے بھی اضطراب ہوتا تھا، اور اس سے بھی کہ یہ قرآن مجھے دیا جا رہا ہے، پوری کتاب ہے، اس میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ تشویش بھی تھی اور وہ بے چینی بھی تھی، اس کا بارہا اظہار ہو جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ اظہار ہوا تو سورہ اعلیٰ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اطمینان دلانے کے لیے فرمائی گئی کہ آپ اس مرحلے میں اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کی حکمت یہی ہے کہ قسطوں میں نازل ہوگا، سورہ سورہ کر کے نازل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر آیات کے کچھ مجموعے نازل ہو جائیں اور پھر وہ بعد میں کسی سورہ کا حصہ بنا دیا جائے۔ جو ترتیب اس میں چل رہی ہے اس وقت کے لیے وہی موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک وقت آئے گا، اس کو سین سے ادا کیا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایک وقت آئے گا کہ ان قریب ہم اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی دوبارہ قرات ہوگی۔ اس موقع کے اوپر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دوبارہ قرات ہوگی، اور ایک امکان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس موقع پر فراموش کرا دی جائے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ عام کتابوں کی طرح کچھ موضوعات کی ترتیب سے گفتگو نہیں کرتا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایک باب ہے جس میں توحید بیان ہوئی ہے، ایک دوسرا باب ہے جس میں رسالت کے موضوع پر گفتگو ہے، ایک تیسرے میں قیامت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید خطبات کی زبان میں ہے، اور خطبات کی زبان میں آپ کے مخاطبین آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی کسی جگہ پہ مشرکین عرب مخاطبین ہیں، کسی جگہ اہل کتاب، کسی جگہ اہل ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ جب مخاطبین آپ کے سامنے ہیں اور واقعات سے وہ پوری طرح واقف ہے، بدر پر تبصرہ ہو رہا ہے، احد پر تبصرہ ہو رہا ہے، کوئی خاص مرحلہ زیر بحث ہے، تو اس کی ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ جب آپ اس طرح کے کسی موقع پر صورتحال سے واقفیت رکھنے والے مخاطبین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو خطاب کے صیغے بعض موقعوں کے اوپر ایسے استعمال کرتے ہیں جو اسی صورتحال کے لیے موضوع ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی بات کو تحریر میں آگے منتقل کیا جائے اور بعد کے لوگوں سے اس کو ترتیب دیا جائے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت پڑ جائے کہ وہ صیغے تبدیل کر دیے جائیں۔ ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی جگہ تعلمون ہے کہ تم جانتے ہو، تو اب ہو سکتا ہے اسے یعلمون میں کہ وہ جانتے ہیں ہمیں تبدیل کرنا پڑ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کوئی فعل مبنی للمفعول استعمال ہوا ہے جسے عام زبان میں مجہول کہتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ فاعل کا اظہار کرنا موضوع ہو جائے۔ اس طرح کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ ٹھیک، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو فراموش بھی کرا دے گا۔ فراموش بھی کرا دے گا یعنی وہ ختم کر دی جائے گی، اس کو کوئی نئی صورت دے دی جائے گی، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ بالکل یہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جہاں تورات میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں کوئی تبدیلی اگر کرنی ہے تو وہ کس اصول پر ہوگی، تو وہاں پر بھی یہی لفظ بھلا دینا استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات کہہ دی گئی۔ اب اس میں دیکھیے کیا صورت ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو تازہ کر لیں۔
لہجوں کا لوگوں کو پابند نہیں کیا گیا، وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کسی جگہ سہو و نسیان ہو جاتا ہے اور مضمون میں ایسی تبدیلی نہیں کر بیٹھتے کہ جس میں رحمت کی آیت عذاب کی آیت میں بدل جائے اور عذاب کی آیت رحمت کی آیت میں بدل جائے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت عطا فرما دی ہے۔ تیسرا اب امکان یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ جو اس سے پہلے قرآن یاد کر چکے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں مخاطب کا صیغہ ہو اور اب اسے غائب میں بدل دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں مجہول کا صیغہ ہو اور اب اسے معروف میں بدل دیا جائے، یعنی یہ امکانات بھی اب پیدا ہو گئے۔ تو تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ یہاں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے پورا ہوا، اس میں کیا اہتمام کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اضطراب یا اس تشویش کا اظہار کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بعض اور جگہوں پر بھی اس کی طرف اشارات موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ اعلیٰ کو پڑھ چکے ہیں، جس میں گویا پوری سورہ ہی میں مضمون یہاں سے شروع کیا گیا ہے اور پھر اس میں تسلی دی گئی ہے۔ سورہ قیامہ میں اسی تشویش اور اسی اضطراب کو سامنے رکھ کر ایک بالکل ہی مختلف صورتحال پیش آئی ہے۔ وہ مختلف صورتحال یہ ہے کہ سورہ شروع ہوئی ہے، اس کا ایک موضوع ہے، اس کے لحاظ سے سورہ کا ایک حصہ نازل ہوا ہے، نزول کے درمیان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی اضطراب اور تشویش کا اظہار ہوا ہے، یعنی ایک علامتی اظہار ہوا ہے۔ اچھا، تیز تیز پڑھنے کی صورت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بات کو درمیان میں روکا ہے، یعنی مضمون کو منقطع کیا ہے اور منقطع کر کے تسلی دی ہے اور توجہ دلائی ہے۔ بات صرف یہی نہیں رہی بلکہ اس کے ساتھ یہ عنایت فرمائی ہے کہ پوری اسکیم کو واضح کر دی ہے۔ اچھا، یعنی ایک ایک مرحلے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پہلا مرحلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے، نزول کا مرحلہ۔ یہ اب دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک، یعنی دوسری قرات کا مرحلہ جس میں پورا قرآن پڑھا جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانی مقصود ہے، اس کی پوری اسکیم کو میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر سورہ کو منقطع کر کے درمیان میں روک کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ میں آپ کے سامنے اب سورہ قیامہ کی وہ آیات رکھ رہا ہوں جس میں یہ مضمون آیا ہے۔ یہ عرض کر چکا میں کہ یہاں سورہ کا سلسلہ بیان منقطع کر کے تسلی دی ہے۔ یہ 16 سے 19 تک آیات ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں، یہ پس منظر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اضطراب ہوا ہے، جو تشویش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اب بات کرنا شروع کی ہے۔ اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، اس کو سن لیجئے۔ آیت 16 سے 19 تک یہ پوری عبارت، یعنی یہ جو چند آیات ہیں جو سورہ کا سلسلہ بیان منقطع کر کے نازل ہوئی ہیں، آیت 16 سے 19 تک یہ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے قرآن کو جلد حاصل کر لینے کے لیے آپ کے شوق و اضطراب اور عجلت و بے قراری پر یہ برسر موقع آپ کو صبر و انتظار کی تلقین ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اپنی قوم پر اتمام حجت آپ کا فریضہ منصبی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخروئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش ایک فطری خواہش تھی۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ واضح۔ آپ کے قلب کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ ان آیتوں میں اسی عجلت و بے قراری سے آپ کو روکا گیا ہے، جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقعوں پر ہوا ہوگا جب وحی آنے میں کچھ زیادہ وقفہ ہو گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اگرچہ شوق و عجلت کا مضمون ادب کے پامال مضامین میں سے ہے، لیکن اس عجلت و بے قراری کی تعبیر کون کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت طاری ہوتی ہوگی جب ایک طویل وقفے کے انتظار کے بعد
اور مخالفین کی یاج خائیوں کے طوفان کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نامہ و پیام کے ساتھ نمودار ہوتے رہے ہوں گے۔ ایک بچہ بھوکا ہو اور ماں اس کو چھاتی سے لگائے تو وہ چاہتا ہے کہ ماں کی چھاتی کا سارا دودھ ایک ہی سانس میں سڑپ لے۔ صحرا کا مسافر پیاس سے تڑپ رہا ہو اور طویل انتظار کے بعد اس کو پانی کا ڈول مل جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پورا ڈول ایک ہی دفعہ پیٹ میں اڑھیل لینا چاہتا ہے۔ ایک فراق صدا کو جدائی کی کٹھن گھڑیاں گزارنے کے بعد نامہ محبوب مل جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک حرف پڑھ ڈالے۔ اگرچہ یہ مثالیں ناقص ہیں، تاہم ان سے کچھ اندازہ اس شوق، اس عجلت اور اس اضطراب کا کیا جا سکتا ہے جس کا اظہار آپ کی طرف سے بے اختیارانہ اس وقت ہوتا رہا ہوگا جب آپ وہی سے مشرف ہوتے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ پس منظر ہے، اس پس منظر میں یہ ہوا ہے۔ اس پس منظر کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اب دیکھیے کیا فرمایا ہے، یعنی سلسلہ کلام کو درمیان میں روک کر کیا فرمایا ہے۔ فرمایا ہے تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یعنی اس تشویش کی ضرورت نہیں، اس اضطراب کی ضرورت نہیں، جلدی کی ضرورت نہیں۔ یہ شوق اضطراب اپنی جگہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ یہ اسی طرح اترے گا، یہاں اتنا جملہ مقدر ہے، یہ اسی طرح اترے گا، اور جب یہ اسی طرح اترے گا تو تمہیں مطمئن رہنا چاہیے۔ یہ اسی طرح اترے گا تم مطمئن رہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے تسلی کیا دی ہے، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو۔ اب دیکھیے وہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ دوسری قرات ہوگی، یہاں واضح کر دیا کہ وہ اس کو جمع کرنے ترتیب دینے کے بعد ہوگی۔ اچھا، یعنی اس وقت تو یہ موجودہ ضرورتوں کے لحاظ سے اتر رہا ہے، مخاطبین کے حالات کی رعایت سے اتر رہا ہے، جو ہدایت دی جا رہی ہے اور جو عدالت برپا ہے اس میں جہاں جہاں مواقع آتے ہیں ان کی رعایت سے اتر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ جمع کیا جائے گا، ترتیب دیا جائے گا، اور پھر اس کی قرات ہوگی، اس قرات کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی ذمے ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یعنی یہ پوری کی پوری بات بیان کر دی گئی ہے۔ اس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ان میں ایک ایک کر کے دیکھیے، میں نے کچھ حواشی لکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا کہی گئی، جس کو میں نے کہا کہ وہ جملہ مقدر ہے قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق، کہ اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے، تشویش بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اضطراب اپنی جگہ برحق، لیکن آپ مطمئن رہیں یہ اسی طرح اترے گا۔ یعنی جو اس کی اسکیم ہے اس اسکیم کے مطابق یہ اترے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اسی تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے گا جس طرح اتر رہا ہے۔ دعوت کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کی دوسری جگہ بڑی وضاحت بھی کی ہے۔ قرآن نے یہ بات لفظوں میں بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ آپ سے آپ واضح ہے۔ اس کے ساتھ البتہ آگے کی آیتوں میں یہ اطمینان دلا دیا ہے کہ قرآن سے متعلق کسی معاملے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی حفاظت جمع و ترتیب، قرات اور اس کے جو مقامات وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں ان کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی۔ اچھا، آپ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، یہ کام بھی اس کی طرف سے اپنے وقت پر انجام پا جائیں گے۔ قرآن میں یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ ایک بات ہوئی ہے تو اس کی رعایت سے اس کے بعد متعلقات بھی اسی موقع پر بیان کر دیے جائیں۔ ٹھیک، یعنی اس میں گویا میں نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، یہ بات تو طے ہے، یہ معلوم ہے، یہ واضح ہے کہ قرآن مجید اس وقت جس طرح نازل ہو رہا ہے وہی چیز باعث تشویش ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اقساط میں نازل ہو رہا ہے، سورہ سورہ کر کے نازل ہو رہا ہے، اس کی مختلف آیات بھی اتر آتی ہیں جنہیں بعد میں کسی سورہ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس تشویش پر تبصرہ کرتے ہوئے اتنی بات تو بالکل واضح ہے، اس کی طرف الفاظ میں توجہ دلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اسی میں حکمت ہے، یہ اسی طرح نازل ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آگے کیا پروگرام ہے، اس کے بارے میں اللہ کی اسکیم کیا ہے، اس کو پھر آگے واضح کی ہے۔ آیتیں میں نے آپ کو سنا دی، اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس اسکیم کی ہم کس طرح وضاحت کریں گے۔ اس میں پھر کیا فرمایا تھا، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی دوسری بات کیا کہی تھی، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔
جمع کرنا اور سنانا جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جس طرح نازل ہو رہا ہے، یعنی مختلف قطعات کی صورت میں یا صورتوں کی صورت میں یہ اسی طرح نازل ہوگا، لیکن پھر ہم اس کو ترتیب دیں گے، اس کو جمع کریں گے۔ اس کو کس لفظ سے ادا کیا ہے؟ انا علینا جمع۔ جمع کریں گے سے کیا مراد ہم سے؟ یعنی جیسے ہم کسی کتاب کے مضامین کو جمع کرتے ہیں، اچھا، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایک کتاب کی صورت دیتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو اسی طرح لکھتے ہیں۔ یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا سورہ اعلیٰ میں کہ دوبارہ سنایا جائے گا، یہاں اسی وعدے کو دہرایا ہے، اور ساتھ یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ سنانا جمع و ترتیب کے بعد ہوگا۔ انا علینا جمع و قرآنہ، یعنی ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر ہم اس کو سنائیں گے آپ کو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 6 میں یہی بات سنقرئک کا فلا تنسیٰ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، وہ میں سنا چکا آپ کو۔ اسے عرضہ اخیرہ کی قرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوبارہ سنانا تھا، اس کو ہمارے ہاں ہمارے علم میں عرضہ اخیرہ کی قرات کہتے ہیں، یعنی ایک وہ قرات جو زمانہ نزول میں ہوئی اور ایک وہ قرات جو آخری مرتبہ ہوئی، اس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آگے زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر کے آپ کی زندگی میں سنا دیا گیا تھا۔ یہ پوری بات گویا قرآن نے خود بیان کر دی۔ پورا قرآن جمع کیا جائے گا، پورے قرآن کو دوبارہ سنایا جائے گا۔ جب یہ کہا کہ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے ساتھ ایک اور تاکید کر دی، فرمایا اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو، یعنی پھر وہی قرات واجب الاتباع ہوگی، اس کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فَإِذَا قَرَأْنَا ہو، یعنی جب ہم اس کو جمع و ترتیب کے بعد پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس قرات کی پیروی کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس قرات کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی رہی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عرضہ اخیرہ کے بعد اب ہمیشہ کے لیے اسی قرات کی پیروی کی جائے۔ یہ اس سورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ان کا اجمالی بیان ہے۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ نزول میں تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اسی طرح اترے۔ یہ زمانہ نزول ایک وقت پر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن کو ترتیب دیں گے، ایک کتاب کی صورت میں جمع کریں گے، اور ترتیب دے کر جمع کر کے یہ پورا کا پورا دوبارہ سنایا جائے گا۔ جب یہ دوبارہ سنایا جائے گا تو اس موقع کے اوپر یہ ہدایت کر دی گئی کہ اس سے پہلے اگر اس سے کسی مختلف طریقے سے یہ پڑھا گیا ہے تو پھر اس کی پیروی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ پوری بات ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کہیں شرح و وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم کریں گے۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے، بہت سے مقامات پر یہ وضاحت فرمائی ہے۔ دیکھیے میں نے اس پر لکھا ہے، یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو کسی سابق حکم کی شرح و وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں یہ بالعموم کذالک یبین اللہ یا اس کے ہم معنی الفاظ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ یہاں فرمایا یہ اسی کی تکمیل ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن مجید میں وہ ضمیمیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق جو ان آیات میں کیا ہے بعض تبیین کی آیات نازل کی ہیں، وضاحت کی آیات نازل کی ہیں۔ اس کی ایک بڑی عام مثال یہ ہے کہ سورہ نساء میں میراث کا قانون بیان کیا ہے۔ وہاں اشارہ کر دیا تھا کہ تمہارے بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہیں، یعنی اولاد نہیں ہوگی تو ان کا حصہ وہی ہونا چاہیے، اشارہ تھا، بات تصریح میں نہیں کہی گئی تھی۔ لوگ اس اشارے کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے سوالات کیے، بعض لوگ ظاہر سوالات کرتے رہے ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے انا علینا بیانہ، وہ جو آیت ہے وہ اب سورہ نساء کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہے۔ اچھا، سورہ نساء کے آخر میں کچھ سوالوں کے جواب میں ایک ضمیمہ ہے،
اس میں آخری آیت یہی ہے، اور وہ دیکھیے کہ وہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو وہاں اس مضمون کی کوئی آیت آ جاتی ہے کہ کذالک یبین اللہ اسی طرح اپنی بات کی یا اپنی آیتوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہ پوری اسکیم ہے۔ خلاصہ کیجئے تو کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ نزول میں قرآن مجید کو اس وقت کے مخاطبین کی ضروریات کے لحاظ سے نازل کیا، اس کے بعد اس کو جمع و ترتیب کے مرحلے سے گزارا، جمع و ترتیب کے مرحلے سے گزارنے کے بعد پورے قرآن کی ابتدا سے انتہا تک جیسے کہ وہ اب ہے ہمارے پاس قرأت کی گئی، اس قرأت کے مطابق ہی اب پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ وہاں یہ فرمایا تھا سورہ اعلیٰ میں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز فراموش کر دی جائے، یہاں اسی بات کو مثبت پہلو سے اس طرح ادا کیا کہ اب آپ پیچھے اگر کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی آیت اس سے مختلف طریقے سے پڑھائی گئی تھی یا سنائی گئی تھی اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے، تو آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب جس طرح اس کو آخر میں پڑھا گیا ہے قیامت تک اب اسی کی پیروی کی جائے گی۔ یہ تمام باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس سورہ کے ان چند جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب عملاً کس طرح ہوا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ تاریخ کی مراجعت کرنا ہوگی، اور ہماری تاریخ روایاتی کی صورت میں ہے۔ عام تعبیر کے مطابق انہیں احادیث و آثار کہا جاتا ہے۔ میں اسی سلسلے کی چند چیزیں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں۔ یہ بخاری ہے، فضائل القرآن کی کتاب ہے، رقم ہے 4997۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر فیاض تھے۔ واجود ما یکون فی شہر رمضان، اور رمضان میں تو یہ فیاضی اپنے کمال کو پہنچ جاتی تھی۔ لأن جبریل کان یلقاہ فی کل لیلۃ فی شہر رمضان حتی ینسلخ، اس لیے کہ معمول یہی تھا کہ جبریل ہر رمضان میں ہر رات آتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک دن رمضان کا اسی طرح گزرتا اور پھر مہینہ ختم ہو جاتا حتی ینسلخ۔ یارض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبریل کس لیے آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے کہ قرآن کا مذاکرہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے، یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ آتے تھے، رمضان کے مہینے میں آتے تھے، ہر رات آتے تھے، پورا رمضان آتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی لیے پیش کیا جاتا تھا کہ اس میں اگر کوئی سہو و نسیان ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی اور چیز واضح کرنی ہے تو وہ ہو جائے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، چنانچہ جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو پھر چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ فیاض ہو جاتے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اس مذاکرے کی صورت کیا ہوتی تھی، یعنی یہ اہتمام تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرائن سے کہ مدینہ آنے کے بعد ہو گیا تھا کہ جتنا قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اب پڑھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک ترتیب بھی قرآن مجید میں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب ایک کتاب کی صورت اختیار کرے گا، اس میں کوئی سورہ پہلے ہوگی، کوئی سورہ بعد میں ہوگی، تو اس کے لحاظ سے جبریل قرآن سنتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اسی طریقے سے جبریل قرآن پڑھتے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں اس کے لیے معارضے کے الفاظ ہیں، گویا دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک اور روایت دیکھیے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یہ بھی اسی فضائل القرآن میں ہے، اس کا رقم ہے 4998۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہی بات پچھلی روایت سے بھی معلوم ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنا قرآن بھی اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ رمضان کے مہینے میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیا جاتا تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس سال یہ 2 مرتبہ پڑھ کے سنایا گیا، 2 مرتبہ پیش کیا گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید ہر سال 1 مرتبہ پیش کیا جاتا تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں یہ 2 مرتبہ پیش کیا گیا۔ وکانا یعتکف کل عام 10،
چنانچہ اسی مقصد سے، ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے، چنانچہ اسی مقصد سے آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے تاکہ بالکل خلوت میسر آ جائے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی معاملات کو چھوڑ دیں اور اس طریقے سے اپنی اعتکاف کی جگہ میں خود بھی قرآن پڑھیں اور جبریل بھی وہاں اطمینان کے ساتھ قرآن سن سکیں۔ اچھا، فاتکفا 20 فی العام الذی قبض، چنانچہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اچھا، اس کا ظاہرہ مطلب یہی ہے کہ اس سال میں پھر قرآن مجید کا مذاکرہ بھی 2 مرتبہ کیا گیا، 10 دن میں جو کچھ ہوتا تھا اس کے لیے اب 20 دن کا اعتکاف کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، اس کو بیان تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے لیکن یہ اصلاً سیدہ فاطمہ کی روایت ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بیٹی کو بلا کر اس سے کچھ بات کی تھی، اور یہ بات بتائی نہیں انہوں نے، بعد میں سیدہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ کیا بات ہوئی تھی جس میں تم ایک مرتبہ ہنس دی اور ایک مرتبہ رونے لگی، وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو پھر سیدہ فاطمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین کی روایت، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے، یہ کتاب الاستیزان میں ہے، اس کا رقم ہے 6285 6286۔ سیدہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت ہوا جب میں نے فاطمہ سے کچھ سوالات کیے، تو فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا، اما ہینا سارنی فی الامر الاول، یعنی 2 مرتبہ سرگوشی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اما ہینا سارنی فی الامر الاول، یعنی جب آپ نے پہلی مرتبہ سرگوشی کی، فإنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ کیا کیا انہوں نے؟ اخبرنی، اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا، ان جبریل کانا یعارضہ بالقرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا معارضہ کرتے رہے، یعنی معمول وہی جو پچھلی روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ وہ آتے تھے اور میرے ساتھ قرآن کا معارضہ کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، لیکن اس سال انہوں نے، یعنی یہ آخری سال ہے، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ معارضہ کیا ہے، اس میں العام کے الفاظ ہیں، اس سال۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا، یعنی اس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اندازہ کیا کہ 2 مرتبہ قرآن کا مذاکرہ ہوا ہے، 2 مرتبہ قرآن پیش کیا گیا ہے، اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ غالباً اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فاتق اللہ واصبری، اس لیے اللہ سے ڈرتی رہنا، سیدہ فاطمہ کو نصیحت کی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے کام لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اپنی بیٹی کو ہدایت فرمائی، اس میں بھی خود بیان فرمایا کہ 2 مرتبہ قرآن کا مذاکرہ ہوا ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہی وہ مذاکرہ ہے جس کو بعد میں ہمارے ہاں عرضہ اخیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرضہ اخیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو اس سے پہلے بھی پیش کیا جاتا تھا، ہر سال پیش کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر قرآن مجید پیش نہیں کیا گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی مہینوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معارضہ کیا جا رہا تھا، جب یہ مذاکرہ ہو رہا تھا، جب یہ آخری سال میں قرآن پیش کیا جا رہا تھا، تو چند صحابہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ بعض مسند احمد کی روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے، چنانچہ ایک روایت بغوی نے شرح السنہ میں نقل کی ہے، یہ 4 جلد ہے، 526 صفحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان زید بن ثابت شاہد الارضہ الاخیرہ، زید بن ثابت عرضہ اخیرہ کی اس روایت میں شامل تھے، حاضر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ جب یہ آخری مرتبہ قرآن پیش کیا جا رہا تھا تو سننے والوں میں زید بن ثابت بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ کہ ان زید بن ثابت شاہد الارضہ الاخیرہ التی بین فیہ ما نسخ، وہ عرضہ اخیرہ، وہ آخری قرات، وہ قرآن کا آخری مرتبہ پیش کیا جانا جس میں وہ سب چیزیں واضح کر دی گئیں جو قرآن مجید سے ختم کر دی گئی۔ میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں یہ اشارہ موجود تھا کہ اگر اس سے پہلے اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے کوئی بات کہی گئی تھی یا کسی چیز کے بارے میں کوئی صیغے اختیار کیے گئے تھے یا کوئی اسلوب اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ذرا مختلف تھا تو وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت اس عرضہ اخیرہ میں موجود تھے، التی بین فیہ ما نسخ و ما بقیہ، جس میں وہ سب چیزیں واضح کر دی گئیں جو اب ختم کی جا رہی ہیں، اور وہ سب بھی واضح ہو گیا جو اب باقی رہے گا، یعنی قیامت تک باقی رہے گا۔ وَكَتَبَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَرَأَ عَلَيْهِ، تو زید بن ثابت نے
یہ سب قرات جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے اپنے لیے لکھ لیا، یہ پوری کی پوری روایت انہوں نے لکھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی، وقرأ علیہ۔ اور پھر یہ مزید بتایا گیا ہے کہ یہی وہ قرات ہے جو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یعنی عرضہ اخیرہ کی قرات اس طریقے سے، اس اہتمام سے، اس شان سے ہوئی، اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن دیا گیا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اب جب یہ قرآن دیا گیا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود صراحت کر دی ہے کہ اس میں جمع بھی کیا گیا ہے، اس کو ترتیب بھی دیا گیا ہے، اس کو اس ضابطے میں لایا گیا ہے، یہ بالکل وہی صورت اختیار کر گیا ہے جس صورت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ سورہ کر کے نازل ہو رہا تھا، اب وہ ساری صورتیں اپنی ایک ابتدا رکھتی ہیں، اپنی ایک انتہا رکھتی ہیں، من البدایہ الی النہایہ۔ پورا قرآن اب ایک ترتیب کے ساتھ مدون کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا اور پھر آپ نے سنایا اور جبریل نے اس کو سن لیا، صحابہ کرام نے بھی اس کو سنا، ان میں خاص طور پر زید بن ثابت کا ذکر آیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ اس کو تحریر کر لیا، پھر جو کچھ انہوں نے تحریر کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ یہ شان ہے، یہ اہتمام ہے جس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہم کو دیا ہے، یعنی امت کو دیا ہے، صحابہ کے سپرد ہوا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ دوسرے مرحلے کا ذکر تھا۔ اس کو بہت خوبصورت الفاظ میں ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر اسکالر نے بیان کیا ہے، میں ان کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ اعظمی ہیں اور یہ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل کے مصنف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ سارا مواد بیان کر دینے کے بعد، وَلَمْ يُفَارِقِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم دُنْيَاهُ إِلَّا بَعْدَ مَا اطْمَأَنَّ عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي صُدُورِ النَّاسِ هُوَ مِثْلُ مَا فِي صَدْرِهِ وَمَا فِي الْأَلْوَاحِ الْمَكْتُوبَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک آپ کو پورا اطمینان نہیں ہو گیا کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے اور جو کچھ آپ کے سینے میں ہے اور جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے وہ سب اب ایک ہو گیا۔ اچھا، یعنی اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ اطمینان کر کے اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ قرآن مجید سے متعلق وہ دوسرا مرحلہ تھا جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی اس امت نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے کس طرح حفاظت کی، کس طرح اس کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور عرضہ اخیرہ کی یہ قرات پھر کس طرح آگے منتقل ہوئی، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی وہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے سورہ قیامہ کی آیت کا لفظ لفظ پڑھ کے آپ نے سنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسکیم واضح کر دی، اور خود پھر روایات اور آثار کا ذخیرہ کیا بات بتاتا ہے کہ اس روایت پر کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوئے۔ دوسرا مرحلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، قرات کا یہ اختلاف سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ تیسرا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کی کیا گزارشات ہیں، سب کو زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔